السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ آج ہم پڑھنے والے ہیں اردو کے اہم محققین کے بارے میں۔ تو ہم پڑھیں گے سب سے پہلے حافظ محمود شیرانی کے بارے میں، اور اس کے بعد جو ہے ہم نیاز فتح پوری اور امتیاز علی عرشی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں حافظ محمود شیرانی کے بارے میں پڑھنا۔ نام ان کا کیا تھا؟ تو نام ان کا تھا محمود خان تھا، اور شیرانی افغانوں کے قبیلہ شیرانی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے یہ لکھتے تھے۔ نام کیا تھا ان کا؟ حافظ محمود شیرانی یہ نام ہے ان کا، لیکن یہ ان کا اصل نام کیا تھا؟ محمود خان، اور شیرانی کیوں لگاتے تھے؟ تو افغانوں کے قبیلہ شیرانی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے۔ محمود شیرانی جو ہیں وہ 1880 میں پیدا ہوئے تھے۔ کب پیدا ہوئے تھے یہ؟ 1880 میں۔ 1880 یا 81 میں جو ہے کس کی پیدائش ہوئی تھی؟ تو حسرت موہانی کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی تھی۔ محمود شیرانی کا انتقال جو ہے وہ 1946 میں ٹونک راجستھان میں ہوا تھا۔ کہاں ہوا تھا ان کا انتقال؟ ٹونک راجستھان میں۔ اور شیرانی کے والد کا نام کیا تھا؟ محمد اسماعیل خان۔ کیا نام تھا؟ محمد اسماعیل خان۔ محمود شیرانی جو ہیں وہ اختر شیرانی کے والد ہیں۔ محمود شیرانی کون ہیں؟ اختر شیرانی کے جو ہیں وہ والد ہیں۔ حافظ محمود شیرانی نے خالق باری کو ضیاء الدین خسرو کی تصانیف ثابت کیا ہے۔ حافظ محمود شیرانی نے خالق باری یہ تصانیف ہے، اس کو ضیاء الدین خسرو کی تصانیف ثابت کیا ہے۔ محمود شیرانی کو تحقیق کا معلم اول کہا جاتا ہے۔ امپورٹنٹ ہے کہ تحقیق کا معلم اول کسے کہا جاتا ہے؟ تو حافظ محمود شیرانی کو۔ محمود شیرانی نے پہلی بار تحقیق میں غیر جذباتی انداز جو ہے وہ نظر کی ضرورت کا احساس دلایا ہے، یہ حافظ شیرانی نے۔ محمود شیرانی نے نئے ماخذ کی تلاش اور اولین ماخذ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ محمود شیرانی کے مطابق اردو کی ابتدا اس زمانے میں ہوئی جب سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری ہندوستان پر بار بار حملہ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، محمود شیرانی نے جو ہے نئے ماخذ کی تلاش اور اولین ماخذ کی اہمیت پر جو ہے وہ زور دیا ہے۔ اور محمود شیرانی کے مطابق اردو کی ابتدا ہے وہ اس زمانے میں ہوئی تھی جب سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری ہندوستان پر بار بار جو ہے وہ حملہ کر رہے تھے۔ شیرانی کے کارنامے: تنقید شعر العظم 1942 میں، پرتھوی راج راسو 1944 میں، قرآن پاک کی ایک قدیم تفسیر، خالق باری ترتیب دیا ہے انہوں نے، پنجاب میں اردو، تذکرہ مجموعہ نغز قدرت اللہ قاسم کو انہوں نے ترتیب دیا ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ تذکرہ مجموعہ نغز قدرت اللہ قاسم کو کس نے ترتیب دیا ہے؟ تو وہ حافظ محمود شیرانی نے۔ اور یہ امپورٹنٹ ہے، پنجاب میں اردو، تنقید شعر العظم، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب پڑھیں گے محی الدین قادری زور کے بارے میں۔ ان کی جو پیدائش ہوئی 1905 میں اور وفات 1962 میں۔ نام تھا ان کا محی الدین قادری زور تھا، اور تخلص زور تھا۔ زور 25 ستمبر 1905 کو حیدرآباد کے محلہ شاہ گنج میں پیدا ہوئے تھے۔ زور کا جو انتقال ہے وہ 23 ستمبر 1962 کو حرکت قلب رکنے کی وجہ سے سری نگر کشمیر میں ہوا تھا۔ ان کی وفات پوچھا جاتا ہے کہ ان کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ تو سری نگر کشمیر میں 1962 میں۔ یہ یاد رکھنے 1905 اور 1962 ان کی UGC نیٹ میں جو ہے وہ سوال بنتے ہیں، تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات والے جو اسٹیٹمنٹ والے کوشچن آتے ہیں۔ جورج سری نگر کے ہانیار شریف کے قبرستان میں مدفون ہے۔ جورج کے والد کا نام سید غلام محمد شاہ قادری ہے، جو زعم تخلص رکھتے تھے۔ جورج کی والدہ کا نام بشیر النساء بیگم تھا۔ جورج نے جو ہے وہ BA 1925 میں اور MA اردو 1927 میں پاس کیا تھا۔ جورج نے لندن یونیورسٹی سے اردو زبان کا آغاز و ارتقاء کے موضوع پر 2 سال کے اندر اپنا مقالہ مکمل کر کے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ کس پہ؟ اردو زبان کا آغاز و ارتقاء کے موضوع پر۔
حاصل لندن یونیورسٹی سے۔ جون نے ابتدائی سنسکرت اور لسانیات کی تعلیم لندن یونیورسٹی میں پروفیسر آریال ٹرنر سے حاصل کی تھی۔ جون نے پروفیسر ایلیٹ جیمس سے اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز لندن میں صوتیات کی تعلیم حاصل کی تھی۔ جون نے 1930 میں پیرس یونیورسٹی میں داخلہ لے کر عام صوتیات اور انگریزی صوتیات کا علم پروفیسر ڈینیال جونز، مس بیلیاس اور آئی آر مسٹر انگ سے حاصل کیا تھا، جو جامعہ عثمانیہ اور کشمیر یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر اور چادر گھاٹ کالج کے پرنسپل رہے تھے۔ جون نے 15 فروری 1931 کو ادارات ادبیات اردو قائم کیا تھا اور اس کی عمارت کا نام ایوان اردو خواجہ حسن نظامی نے تجویز کیا تھا۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے۔ جون نے 15 فروری 1931 کو ادارۂ ادبیات اردو قائم کیا تھا اور اس کی عمارت کا نام ہے ایوان اردو خواجہ حسن نظامی نے تجویز کیا تھا۔ زور اور ان کے ادارۂ ادبیات اردو کے دخنیات کو بڑے پیمانے پر روشناس کرایا ہے۔ زور ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اردو ادب کی تاریخ 8ویں صدی کے بجائے 15ویں صدی سے شروع کی جاتی ہے۔ جون نے 5 جلدوں میں تذکرۂ مخطوطات مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ اس تذکرے کی پہلی جلد 1943 میں شائع ہوئی تھی۔ جون نے 1965 میں یوم کلی کتب شاہ منانا شروع کیا تھا۔ 1965 میں اردو میں اردو لسانیات پر باقاعدہ کام کی ابتدا جو ہے وہ جون صاحب نے ہی کی تھی۔ جون نے ادارۂ ادبیات اردو سے 1938 میں صبرس کے نام سے ایک ماہنامہ جاری کیا تھا۔ کس نے؟ محی الدین قادری۔ جون نے کون سا؟ صبرس۔ نگار رسالہ کس نے نکالا تھا؟ تو نگار جو ہے وہ نیاز فتح پوری نے نکالا تھا، نیاز فتح پوری نے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا کہ شمس الرحمن فاروقی نے کون سا رسالہ نکالا تھا؟ تو شب خون۔ اور ایسے ہی زور نے کون سا نکالا؟ تو صبرس۔ محی الدین قادری زور کے جو ہیں وہ کارنامے: نواب علی ابراہیم خان کا تذکرہ گلزار ابراہیم 1198 ہجری 1784، جس میں 320 شعراء کا ذکر ہے اور جسے جان گلکرسٹ نے مرزا علی لطف سے تذکرہ گلشن ہند 1215 کے نام سے سلیش اردو میں ترجمہ کرایا تھا۔ تذکرہ گلزار ابراہیم کو، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر زون نے تذکرہ گلزار ابراہیم اور تذکرہ گلشن ہند دونوں کو ایک ساتھ مرتب کر کے اس کے گلزار ابراہیم تذکرہ اور تذکرہ گلشن ہند اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پریس سے شائع کیا تھا۔ کب؟ 1934 یا 1352 ہجری، 1934 میں۔ ہندوستانی لسانیات 1960، اس میں لسانیات سے متعلق جملہ مباحث کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہندوستانی صوتیات، جسے ہندوستانی فونیٹکس، یہ کتاب جو ہے وہ انگریزی میں ہے، اردو سپارے، یہ ویری امپورٹنٹ کتاب ہے اور یہ 1910 میں یہ کتاب اردو ادب کے آغاز سے ولی دکنی کے زمانے تک نثر و نظم کا انتخاب ہے۔ اردو سپارے 1929 میں۔ عہد عثمانی میں اردو کی ترقی 1935، داستانی ادب حیدرآباد، دکنی ادب کی تاریخ، اردو کے اصالی بیان، روح تنقید، یہ زور کی اہم تصانیف ہے، روح تنقید بھی اور یہ اردو سپارے بھی۔ تنقید یا مقالات، یہ مقالات کا یہ مجموعہ روح تنقید کے حصہ دوم کی حیثیت سے شائع ہوا تھا۔ تنقیدی مقالات 3 شائع، یہ میر تقی میر، میر انیس اور ہورلیس اسمتھ پر ایک تنقیدی نظر ہے۔ 3 شائع ہیں۔ گارسا دتاسی، ان کی سوانح گارسا دتاسی کی معانی سخن، انتخاب سرگزشت غالب، رموز سخن، سرگزشت حاتم، فیض سخن، حیات سلطان محمد قلی قطب شاہ، متاع سخن، حیات میر محمد مومن، بادہ سخن، نظر محمد قلی قطب شاہ، کیف سخن۔ کلیات قلی قطب شاہ، زور نے کلیات قلی قطب شاہ کو طویل اور مبسوط مقدمے کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ مثنوی طالب و مہم ترتیب دیا ہے۔ اردو شاعری کا انتخاب، روح غالب کے اردو خطوط کے دلچسپ ادبی حصوں کا انتخاب، مکاتیب شاد،
سعد اقبال۔ زور کے افسانے میں کون سے؟ طلسم تقدیر، شہر گولکنڈہ، گولکنڈہ کے ہیرے۔ زور کے افسانے ہیں والا، گولکنڈہ کی آخری رقاصہ، 5 اشرفیاں، دفینہ، شر و شہرہ، 5 گنڈے، طلسم تقدیر، کھویا ہوا چاند، انار کے 14 دانے، شہزادی کاؤ، اورنگزیب اور تاناشاہ۔ اب پڑھیں گے ہم قاضی عبد الودود کے بارے میں۔ ان کی پیدائش 1896 اور 1984 میں ان کی وفات ہوئی۔ ہم نے اس سے پہلے جو پڑھا تھا وہ پڑھا ہم کس کی پیدائش یہ 1896 1984 میں ہوئی تھی، تو وہ ہیں جوش ملیح ودود۔ جوش کی پیدائش 1896 اور 1984 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ سیم جو ہے وہ سن پیدائش اور سن وفات ان کی جوش کی سیم ہے، اور قاضی عبد الودود کی بھی، تو یہ یاد رکھنا امپورٹنٹ ہے۔ نام ہے قاضی عبد الودود۔ قاضی عبد الودود جو ہے وہ 1313 ہجری مطابق 1896 میں کاکو بہار میں پیدا ہوئے تھے۔ قاضی عبد الودود کا جو انتقال ہے وہ 1984 میں ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 1984 میں۔ قاضی عبد الودود کے والد کا نام تھا قاضی عبد الوحید تھا، جو مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ کے خاص ارادت مندوں میں شامل تھے۔ قاضی عبد الودود 1923 میں انگلستان گئے تھے، جہاں سے معاشیات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیچلرٹری بھی پاس کیا تھا۔ قاضی صاحب جو ہے وہ انگلستان سے واپس آنے کے بعد جو ہے وہ خدا بخش اورینٹل لائبریری پٹنہ سے وابستہ ہوئے تھے۔ کہاں سے؟ پٹنہ سے۔ قاضی عبد الودود ایک عظیم محقق تھے جنہوں نے محمود شیرانی کی روایت کو آگے بڑھایا۔ قاضی عبد الودود نے پٹنہ سے رسالہ معیار 1936 میں جاری کیا تھا۔ کس نے؟ 1936 میں رسالہ معیار۔ ابھی بتایا تھا کہ محی الدین قادری زور نے کون سا نکالا تھا، تو انہوں نے نکالا تھا سبرس۔ اس طریقے سے سب خون کس نے نکالا تھا؟ سب خون جو نکالا تھا وہ نکالا تھا شمس الرحمن فاروقی نے۔ اور ایسے ہی نگار جو رسالہ ہے وہ نیاز فتح فقی نے نکالا تھا۔ ایسے ہی قاضی عبد الودود نے کون سا رسالہ؟ معیار 1936 میں۔ قاضی عبد الودود نے پٹنہ سے تحقیقی رسالہ معاصر نکالا تھا۔ معاصر بھی نے نکالا تھا۔ قاضی عبد الودود نے غالب سے متعلق جو چونکا دینے والے حقائق پیش کیے ہیں۔ قاضی عبد الودود کے مطابق تحقیق کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ UGC نیٹ میں پوچھا گیا تھا جنوری 2025 میں جو ایگزام ہوا تھا، دسمبر والا جو دسمبر 2024 والا، اس میں یہ جو والا جو ہے وہ پوچھا گیا تھا کہ تحقیق یہ کس نے کہا تھا کہ تحقیق کسی امر کو اس کے اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے، تو یہ قاضی عبد الودود نے۔ لیکن یہ میرا جو ہے وہ غلط ہوا تھا، کیونکہ میں نے یہ والی یونٹ 7 جو ہے وہ تنقید و تحقیق والی یہ میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا، تو اس وجہ سے یہ میرا کوشچن جو ہے وہ غلط ہو گیا تھا۔ قاضی عبد الودود کے کارنامے: تبصروں کے مجموعے، استر و سوزن، عیارستان۔ عیارستان میں 3 کتابوں: دیوان فائز، مرتبہ مسعود حسین رضوی، مرقع شورائے مرتبہ رام بابو سکسینہ، میر تقی میر حیات اور شاعری تالیف خواجہ احمد فاروقی پر تبصرہ ہے۔ استر و سوزن میں 2 کتابیں ہیں، عیارستان یہ یاد رکھیں گے اور استر و سوزن بھی یاد رکھیں گے۔ عمدہ منتخبہ یعنی تذکرہ سرور مرتبہ فاروقی، 7 کی کہانی، 7 کی زبانی پر تبصرہ ہے۔ طویل مضامین ان کے ہیں: آوارہ گرد اشعار، جہان غالب، تعین زمانہ۔ یہ پوچھا جاتا ہے جہان غالب کس کی ہے، تو قاضی عبد الودود کی۔ قاضی عبد الودود کی ترتیب کردہ کتابیں جو انہوں نے ترتیب دی ہیں وہ ہے، اس میں ہیں دیوان جوشش، دیوان رضا، قطعات رضا، تذکرہ ابن طوفان، قطع برہان، تذکرہ مسرت افزا، قطعات دلدار۔ اب ان کے دیگر کارنامے ہیں: غالب بحیثیت محقق، یادداشت ہائے قاضی عبد الودود۔ تو یہ جو ہیں ان کے دیگر کارنامے ہیں۔ اور غالب کا فرجی استاد اور معاصر غالب، تبصرہ فرنگ غالب، غالب کا فرجی استاد، یاد رکھیں گے قاضی عبد الودود۔
قاضی عبدالودود کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ قاضی صاحب کی تحریروں سے تحقیق کو جو طاقت اور عناصر ملتے ہیں ان میں ظاہری سطح پر سب سے نمایاں چیز تحقیق کی زبان ہے اور وہ اسلوب جو معنویت سے معمور اور رنگینی سے محفوظ ہے۔ یہ رشید حسن خان کا قول ہے۔ قاضی صاحب نے بہت سے نئے ماخذ کا اس وقت پتہ دیا جب ان کا علم اکثر لوگوں کو نہیں تھا۔ ان کی تحریریں ان کی وسعت مطالعہ کا شاہد عادل ہیں۔ کم ایسے ماخذ ہوں گے جو ان کی نظر سے نہ گزرے۔ یہ رشید حسن خان کا قول ہے۔ اب پڑھیں گے امتیاز علی عرشی کے بارے میں۔ نام ان کا تھا امتیاز علی عرشی۔ امتیاز علی عرشی 1322 ہجری مطابق 1904 کو کہاں رامپور میں پیدا ہوئے۔ اب 1905 ابھی اسی سے 1905 بھی یاد رکھ لینا۔ 1905 ابھی کس کی ہوئی تھی تو ابھی بتلایا تھا 1905 میں جو ہے وہ محی الدین قادری زور کی ہوئی تھی پیدائش اور 1962 میں ان کا انتقال ہوا۔ عرشی کا انتقال جو ہے 1981 عیسوی کو ہوا تھا۔ امتیاز علی عرشی رامپور رضا لائبریری کے ناظم 1933 میں مقرر ہوئے تھے۔ امتیاز علی عرشی زندگی بھر رامپور رضا لائبریری سے وابستہ رہے۔ امتیاز علی عرشی کا اصل جو میدان تھا وہ عربی۔ امتیاز علی عرشی کی شناخت ماہر غالبیات کی حیثیت سے ہے۔ اس کی امتیاز علی عرشی کی شناخت سے ماہر غالبیات۔ عرشی کے کارنامے: دیوان غالب، نسخہ عرشی 1958 میں انہوں نے ترتیب دیا تھا دیوان غالب نسخہ عرشی۔ مخاطب غالب 1937 میں۔ راضی کی عتیق کہانی یہ بھی انہوں نے ترتیب دیا۔ شرق گوہر کو، باغ اردو کو، نادرات شاہی، تاریخ اکبری ان سب کو انہوں نے ترتیب دیا۔ اور فرنگ غالب 1947، انتخاب غالب، تاریخ محمدی اور تذکرہ دستور الفصاحت از احمد خان یکتا ان کو بھی انہوں نے وہ ترتیب دیا ہے۔ تذکرہ دستور الفصاحت، باغ اردو، شرق گوہر، رانی کی عتیق کہانی، مخاطب غالب، دیوان غالب نسخہ عرشی، یہ ساری امپورٹنٹ ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مسعود حسین خان کے بارے میں اور رشید حسن خان کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دو محققین اور رہ گئی، اس کے بعد یہ یونٹ جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا دھیان رکھیے گا۔